اللہم صلی علی محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ الصلاۃ والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی سید محبوب رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید خاتم الانبیاء والمرسلین۔ جڑا والا ثانیہ کے اندر جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا شرمناک اور پریشان کن ایک واقعہ ہے۔ پوری دنیا میں جب سے یہ واقعہ ہوا ہے، تمام سوشل میڈیا ہو، وہ الیکٹرانک میڈیا ہو، وہ پرنٹ میڈیا ہو، تو مسلمانوں کے خلاف اور عالم اسلام کے خلاف ایک منفرد قسم کا پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا۔ اس میں جو مقامی جڑا والا کے لوگ ہیں، جو دوست ہیں، میں نے تقریباً صبح سے لے کے 10 سے 11 مختلف طبقہ کے لوگ، جس میں سرکاری ملازم بھی ہیں، جس میں کچھ علماء بھی شامل ہیں، اور ہمارے 2 وہاں کے مقامی صحافی برادری ہیں، جن سے میں نے یہ پوچھا کہ اصل واقعہ ہے کیا۔ تو آج تک یہ 2 دن کے اندر اندر جو کچھ ہوا ہے، اس میں انٹرنیشنل میڈیا نے بڑا بڑھا چڑھا کے باتوں کو بیان کیا، حقائق کوئی بیان نہیں کر رہا۔ اصل میں یہ جب واقعہ ہوا ہے تو جڑا والا میں درجہ چہارم کا ایک ملازم ہے جس کا نام ہے سلیم مسیح۔ اس سلیم مسیح کے 2 بیٹے ہیں، جس میں ایک کا نام ہے راجہ سلیم اور ایک کا نام ہے راکھی سلیم۔ یہ جو راجہ اور راکھی سلیم دونوں بھائی ہیں، ان دونوں بھائیوں نے کچھ دن پہلے کہ منگل کے دن انہوں نے ایک واقعہ کیا کہ صبح کے وقت کو 5 سوا 5 کا ٹائم ہے، تو قرآن پاک کے کچھ ورق تھے، اور ان قرآن پاک کی اوراق پر انہوں نے ریڈ لائن سے، ریڈ پینسل کے ساتھ کچھ ایسی نازیبا الفاظ لکھے جو مسلمانوں کے لیے بڑے تکلیف دہ بات ہے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ مسلمان جو ہیں وہ پاکستان کے اندر چرچ کی توہین کرتے ہیں اور صلیب کی توہین کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کے اندر آج تک کوئی ایسا واقعہ خود نہیں ہوا جس میں کسی عیسائی کو مارا گیا ہو، کسی صلیب کو جلایا گیا ہو، یا صلیب کو زمین پہ بنایا گیا ہو، یا کسی مسلمان نے صلیب کی توہین کی ہو۔ ہم اس کو مقدس نہیں مانتے، کوئی بھی مسلمان صلیب کو مقدس نہیں مانتا، لیکن اس لیے ہم اس کو برا بلا نہیں کہتے کہ وہ ان غیر عیسائیوں کا ایک اشعار ہے، تو ان کے لیے ٹھیک ہے، ہمارے لیے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ کہ قرآن پاک کے کچھ اوراق تھے جن پہ نوٹس لگائے گئے، اور وہ جملے دھمکی امیز الفاظ تھے۔ انشاءاللہ جب انٹیلیجنس اس پہ کام کرے گی تو رپورٹس آئیں گی تو وہ سارا کچھ ظاہر ہو جائے گا۔ مقامی لوگ جو ہیں انہوں نے جا کے مختلف جگہوں پہ اکٹھ ہوا، جب یہ کاغذ پکڑے گئے وہاں پہ 2 عدد تصاویر بھی پکڑی گئی، جو ایک تصویر جو ہے وہ راجہ سلیم کی ہے، اور ایک تصویر جو ہے وہ راکھی سلیم کی ہے۔ یہ 2 بھائی ہیں، ان دونوں کی وہاں موقع پہ تصاویر پکڑی گئیں، اور ان تصاویر کے پیچھے بھی کچھ خفیہ اور کچھ دھمکی امیز کلمات تھے۔ اب یہ بات بعد میں ایجنسیاں ثابت کریں گی کہ وہ تصویر انہوں نے خود رکھی تھی، یا وہ تصاویر جو ہیں وہ پری پلان کوئی غیر تیسری طاقت تھی جو پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو بڑھانا چاہتی ہے، کہ زمانوں یہاں پاکستان میں شیعہ سنی فسادات کروائے گئے، دیوبندی بریلوی فسادات کروائے گئے، دیوبندی اہل حدیث فسادات کروائے گئے، اہل حدیث اور بریلوی فسادات کروائے گئے۔ اس ملک میں آگ تو کئی بار لگائی گئی ہے۔ اب کیونکہ ایک ایسا بل سینٹ میں پاس ہوا ہے جس بل نے تمام ان گستاخانہ لوگوں کو جو اہل بیت کی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی گستاخیاں کرتے ہیں، یا آقا دو جہاں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخیاں کرتے ہیں، ان کے لیے بل یہ موت ثابت ہوا۔ اس بل کے منظور ہونے کے بعد بہت سارے لوگوں کو اس بل کے منظور ہونے پہ بڑی تکلیف ہے، بڑا دکھ ہے، اس لیے یہ ایک واقعہ ہوا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ واقعہ ہی وہ 2 بھائی ملوث ہیں۔ جب مقامی لوگوں نے تھانے کے اندر اطلاع دی اور مقامی پولیس کو بتایا گیا کہ اس طرح کا ایک واقعہ ہوا ہے اور قرآن پاک کے اوراق کی توہین کی گئی ہے، وہاں سے تصاویر ملی ہیں، ان تصاویر کے اوپر جو کچھ دھمکی میز الفاظ ہیں، تو مقامی پولیس نے وہاں خاموشی اختیار کی۔
اب مقامی پولیس کا خاموشی اختیار کرنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ادارے بتائیں گے انشاءاللہ، حکام بالا جو ہیں ہمارے پاکستان پنجاب پولیس کے آئی جی صاحب جو ہیں بڑے ایماندار آدمی ہیں، اور ایک گڈ ویل کے جو پرائم منسٹر ہیں اس وقت، اور جو سی ایم پنجاب ہیں وہ بھی ایک اچھی جو ہے وہ بات کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ایکٹیو بنایا ہے۔ وہ بڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، بھاگتے ہیں رات دن، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بھی ایک اچھی ساکھ کے مالک ہیں۔ اب پتہ چلے گا جب صاف اور شفاف انکوائریاں ہوں گی، تو ان صاف اور شفاف انکوائریوں سے ان کا جو ایمانداریاں وہ انشاءاللہ سامنے آ جائیں گی، یہ کیا کرتے ہیں۔ اب جب اے سی صاحب کو، اور اتفاق دیکھیں کہ جو جڑا والا کے اے سی ہیں، اسسٹنٹ کمشنر ہیں شوکت مسیح، وہ کرسچن ہیں، اور ان کو جب اطلاع دی گئی، مقامی پولیس نے دی گئی کہ اس طرح 2 بھائی عیسائی بھائی ہیں جن کے بارے میں رپورٹس ہوئی ہیں، اور تب یہ بات جو ہے لیت و لال سے کام لیا گیا، خاموشی اختیار کی گئی، کسی نے اس پہ کان نہیں دھرے، کسی نے بات نہیں کی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ 1 ڈے کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی گرفتاری نہیں ہوئی، لوگ پکڑے نہیں گئے، تو تب لوگوں نے ایک ایسا گھنونا کردار ادا کیا اور جو مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ ہم ایک عاشق قرآن ہیں اور اہل ایمان ہیں، لیکن اس قدر اپنے ملک میں آگ لگانا اور ذمی غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کو آگ لگانا، یہ شریعت مصطفیٰ میں حرام ہے۔ ہمارے نبی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمی مسلمان کو تکلیف دینا، ان کی عبادت گاہوں کو جلانا، گرانا، تباہ کرنا ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام اور منع کیا ہے۔ اب پہلی بار جب یہ واقعہ ہوا تو حق بنتا تھا حکام بالا کا کہ ان لوگوں کو گرفتار کرتے ہیں اور عبرت سے ناک سزا دیتے، گرفتاری ہو جاتی، بعد میں انکوائریاں ہوتی، اس میں پتہ چلتا کون ملوث ہے کون ملوث نہیں ہے، تو لوگوں کا غم اور غصہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا۔ جب گرفتاری نہیں ہوئی اور کسی بات کو سیریس نہیں لیا گیا کہ پاکستان میں یہ ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی عجیب قسم کے واقعات پاکستان کے اندر ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے پھر مقامی جو ہجوم تھا، مشتعل ہجوم تھا۔ اب لوگوں کو قرآن پڑھنا آئے یا نہ آئے، قرآن کی سمجھ آئے یا نہ آئے، قرآن پہ عمل کریں یا نہ کریں، تو ہم اپنی ذاتی طور سے تو بد کردار ہیں، لیکن یہ ایک ایسا واقعہ کر دیا کہ جس سے پوری دنیا کے مسلمان جو ہے وہ پریشان ہو گئے ہیں، اور اس واقعہ نے پاکستانیوں کو اور بدنام کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے وطن عزیز کو سلامت رکھے تا قیامت رکھے، لیکن ان شر پسند عناصر کو تقویت دینے والے جو عناصر ہیں ان کے خلاف بھی حکومت پاکستان کو ایک سخت قسم کا اقدام کرنا چاہیے، اور سب سے زیادہ اخلاقیات پہ، معاشرتی معاملات پہ کوشش کرنی چاہیے حکومت کو کہ ایسی ترجیح بنیادوں پہ ہم لوگوں کی ٹریننگ دیں، لوگوں کو سمجھائیں کہ ہوش کے ناقل لیں، اپنے ملک کو آگ نہیں لگائی جاتی، یہ وطن ہمارا ہے، یہاں ہمارے پرخ جو ہیں آباء و اجداد ہیں وہ مدفن ہیں، اور ہم بھی یہاں دفن ہوں گے، ہم نے کہیں چلے نہیں جانا۔ اس ملک کی بربادی ہم سب کی بربادی ہے، یہ ملک سلامت ہے تو ہم سب سلامت ہیں۔ انٹرنیشنل قوتیں جو ہیں، عالمی طاقتیں جو ہیں، وہ مسلمانوں کو ہڑپ کرنے کے لیے، وہ پاکستان کو ہڑپ کرنے کے لیے بیٹھی ہیں۔ وہ تو بہانہ بنا دیں کہ دیکھیں یہاں جو ہے وہ نان مسلم مینارٹیز جو ہے وہ محفوظ نہیں ہیں، یہاں پہ سکھ محفوظ نہیں ہے، ہندو محفوظ نہیں ہے، پارسی محفوظ نہیں ہے، یہاں پہ کرسچن محفوظ نہیں ہے، تو لہٰذا یہ ملک رہنے کے قابل نہیں ہے، تو آپ یہ ملک ہمیں دے دیں۔ عراق کے ساتھ کیا ہوا؟ اب ذاتی فسادات نے ایسی آگ لگائی کہ وہاں پہ انٹرنیشنل طاقتیں آ کے قبضہ کر لیا۔ اب عراقی ہزاروں سال تک روتے رہیں گے، چیختے رہیں گے، ان کو بدترین غلامی میں اللہ نے دھکیل دیا، آپس میں اتفاق نہیں کیا، اتحاد نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی میرے وطن کو، میرے ملک کو جو ہے وہ اس کی حفاظت فرمائے، اور تمام ارباب اختیار ادارے جو ہیں صحیح معنوں میں اس کی انکوائری کرے، جو ملوث ہے۔ اگر یہ واقعہ سراسر جھوٹا ہے، من گھڑت ہے، یہ پری پلان ہے، جو بھی واقعہ ہے، تو حکومت کو بڑے دل کے ساتھ اس واقعہ کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ اللہ کی عدالت کے بعد لوگوں کی عدالت میں یہ واقعہ رکھیں تو انشاءاللہ لوگ کبھی بھی اس برا نہیں مانیں گے۔ ہم انتظار میں ہیں کہ حکومت اس واقعہ کا کیا حل کرتی ہے۔ آیا واقعہ ہی قرآن مقدس کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے
تو کس کے کہنے پہ ان بندوں کو بر وقت گرفتار نہیں کیا گیا اور پاکستان میں آگ لگنے کا انتظار کیا گیا؟ اگر ہوا ہے تو کیوں ہوا؟ اگر واقعہ ہی یہ واقعہ نہیں ہوا تو پھر جو آگ لگائی گئی ہے، جو چرچ جلائے گئے ہیں، ان تمام لوگوں کو سخت سے سخت عبرتناک سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ وطن عزیز کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہ ہو۔ اگر یہ قرآن پاک جلایا گیا ہے تو جن لوگوں نے جلایا ہے ان کے مقاصد کیا ہیں، ان کو بھی سر عام سخت سے سخت سزا دینی چاہیے کہ سویڈن کی طرح یہاں بھی ملک میں ایسا نہ کیا جائے کہ وہاں تو مسلمان بے بس ہیں، وہاں تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر وطن عزیز میں کوئی قرآن پاک کو شہید کرے گا، کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے گا، کوئی صحابہ کی توہین کرے گا، کوئی اہل بیت کی توہین کرے گا، تو یہ لوگ جو شیلے ہیں، مذہبی جنون ہے، تو اس مذہبی جنونیت سے کوئی بچ نہیں سکتا، نہ کوئی محفوظ رہ سکتا ہے۔ تو لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، کسی کے بھی جذبات کے ساتھ نہیں کھیلنا چاہیے۔ ہمارے لیے تورات بھی مقدس ہے، انجیل بھی مقدس ہے، زبور بھی مقدس ہے، قرآن مقدس بھی محفوظ ہے۔ جب تک آج تک کسی مسلمان نے انجیل کو نہیں جلایا، تورات کو نہیں جلایا اور زبور کو آگ نہیں لگائی، تو پھر ہم مسلمان کسی کو اپنا قرآن پاک کو آگ لگانے یا جلا دینے یا شہید کرنے یا اس پہ خبیث قسم کے نوٹس لکھنے کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ تو انشاءاللہ آرمی چیف صاحب سے، سی ایم پنجاب سے، پرائم منسٹر آف پاکستان سے، پریزیڈنٹ آف پاکستان سے اور ہماری تمام ارباب اختیار اداروں سے یہ ایک اپیل ہے کہ خدا کے واسطے اس واقعہ کو اوپن کریں، میرٹ پہ فیصلہ کریں، جو بھی حقائق ہیں لوگوں کی عدالت میں رکھیں، تو انشاءاللہ لوگ آپ کے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو قبول کریں گے اور بڑے پان سے قبول کریں گے۔ لوگ انتظار میں ہیں، تمام قسم کے مذہبی علماء جو ہیں وہ بڑے پریشان ہیں، بڑا دلی دکھ ہوا ہے کہ اس سے ہمارا ملک جو ہے پاکستان وہ تباہی، بربادی اور ذلت کی طرف دھکیل دیا جائے گا۔ اتنی شاندار ملک کے اندر جو چیزیں ہیں ان کو پیش نہیں کیا گیا، اور جو ملک کے اندر یہ آگ لگی ہے، BBC لندن ہے، وائس آف امریکہ ہے، بڑے بڑے جو میڈیا چینلز ہیں انہوں نے اس کو اتنا بڑھا چڑھا کر بیان کیا کہ اللہ ماشاء اللہ، اللہ میرے ملک کا، میرے وطن کا، ہماری عوام کا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری تمام فورسز کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔